السلام علیکم جی. اس وقت جی کلاک جاری ہے اور جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. جس وقت میں یہ ولاگ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ہے اور رات کے 12 بج گئے اور اس وقت کے اس لمحے کے بعد اس وقت جناب عمر عطا بندیال صاحب اس ملک کے قاضی القضاء نہیں رہے اور ان کی جگہ کے اوپر جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی عیسیٰ کے صاحبزادے قاضی عیسیٰ کون ہیں؟ قاضی عیسیٰ جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قابل ترین اور قریب ترین اور قابل اعتماد ترین ساتھی قاضی عیسیٰ. اور قاضی عیسیٰ کے بارے میں تو بات بہت مشہور ہے نا کہ وہاں کے سرداروں نے الزام لگایا کہ قاضی عیسیٰ نے جو مسلم لیگ کا فنڈ تھا اس زمانے کے اندر اس میں 5 لاکھ روپے کی خرد برد کی ہے. تو جناب قائد نے ان تمام سرداروں کو جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو 5 لاکھ کا چیک لکھ کے دے دیا اور کہا کہ اب آپ نے اس کا ذکر نہیں کرنا. اس زمانے کا 5 لاکھ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. قائد ایک امیر آدمی تھے یار، میرا مطلب ہے کوئی اہم نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو قائد اتنا اعتماد کرتے تھے یا قائد جو تھے وہ اتنا پسند کرتے تھے قاضی عیسیٰ کو. اور یہ لاہور کے اندر جو جناح ہاؤس ہے، آپ کو یہ بھی شاید علم ہو کہ یہ جناح صاحب کی رہائش تھی اور اگر انہوں نے لاہور میں رہائش اختیار کرنی ہوتی تو وہ یہاں پہ آتے. لیکن ساتھ میں یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ قائد ایک دن بھی یہاں پہ نہیں رہے. وہ لاہور میں جب بھی آئے ڈیوس روڈ پہ واقع ممدوٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرے. اس کے اندر انہوں نے جانا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی ادائیگی جو تھی وہ بھی قاضی عیسیٰ نے ادا کی تھی. یہ جو لاہور کا جناح ہاؤس ہے اس کی ادائیگی جو تھی، اسی لیے فوج نے قبضہ کر لیا نا کہ ابھی قائد کے نام کے اوپر ٹرانسفر نہیں ہوا تھا نا. قائد کا تھا، قائد کے نام پہ خریدا گیا تھا، لیکن وہ جو رجسٹری تھی نا، انتقال تھا، وہ بھی قائد کے نام پہ نہیں ہوا تھا. قائد اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر فوج نے دیکھا ویلا پہ قبضہ کر لیا، اس کو کور کمانڈر ہاؤس بٹھا دیا. وہ جس کو آگ لگائی ہے یوتھیوں نے 9 مئی کو، جس کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے، قبضہ کیا تھا اندر سے، وہ بہادر اور جدار جو کور کمانڈر تھا وہ اپنی بیگم سمیت نکل کے سیڑھی لگا کے بھاگ گیا تھا وہاں سے کاندھ ٹپ کے، اور انہوں نے پھر اندر گھس کے اودم مچائی تھی. اور اب ہمیں جو ہے میرے جیسوں کو گستاخوں کو تو نہیں گھسنے دیتی خیر آئی ایس پی آر، لیکن آئی ایس پی آر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو لے کے جاتی ہے. دیکھیں کتنا ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ گھر بنیادی طور پہ خرید کے قاضی عیسیٰ نے جناب قائد کو گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس قاضی عیسیٰ کے صاحبزادے فائز عیسیٰ، جن کا جج بننے سے پہلے کا اگر آپ ریٹرن دیکھیں تو وہ پاکستان کے اگر ٹاپ 3 وکلا ہیں ان کے اندر شمار ہوتا تھا. وہ جتنا ٹیکس ادا کرتے تھے قومی خزانے کو، اتنے مہنگے مقدمات تھے ان کے پاس، قاضی عیسیٰ کے پاس. جج بننے کے بعد تو ان کی تنخواہ صرف 10 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے مہینہ ہوئی نا، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت وہ کروڑوں کا مہینے کا کمایا کرتے تھے. بھئی سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والا وکیل تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ، ٹھیک ہے. اس قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو ہے وہ چیف جسٹس بن جانا ہے. چند گھنٹوں کے بعد ایوان صدر کے اندر حلف ہوگا اور ایک ایسا شخص جس کا نام عارف علوی ہے، جس نے جناب قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی زوجہ محترمہ سرینا عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا اور ریفرنس کے اندر الزامات لگائے تھے، اور وہ الزامات جو کہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے. اس لیے تو قاضی صاحب جج رہے نا. اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے تو قاضی صاحب چلے جاتے. وہ الزامات ثابت کرنے کے لیے مٹیریل کوئی نہیں تھا. فیض حمید نے ایک پروکسی قسم کا، ایک ایجنٹ قسم کا، چنڈو قسم کا ایک نام نہاد صحافی کھڑا کیا جس نے شہزاد اکبر کو درخواست دی، اور شہزاد اکبر نے اس درخواست کے اوپر بنیاد بنا کے جو ثبوت تھے ڈاکومنٹ میں سے وہ باہر نکال دیے اور ریفرنس فائل کر دی. یہ بالکل وہی ہے اسحاق ڈار کے اوپر جو ریفرنس بنا تھا نا کہ 1993 سے لے کے اور 2018 تک اس نے جمع ہی نہیں کرائی ریٹرن. انہیں کہا میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں بھائی، اور میں نے سب سے پہلے اپنی ریٹرن جمع کروانی ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے.
ایف بی آر نے میری ریٹرن جو ہیں وہ گما دی ہیں، میرے پاس اس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، میرے سے لے لیں آپ ریکارڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن شہزاد اکبر کرونڈیا قسم کا واردات کیا تھا، تو اس نے کیس بنا دیا عمران خان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو خیر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو تاریخ رقم ہو گئی ہے، جو ابھی چند لمحے پہلے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، یہ رقم ہو گئی ہے، یہ تاریخ، اس کو آپ نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ شعر بڑے بڑے آ رہے ہیں ذہن کے اندر، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، بھولے سے وہ مسکرا تو دیے تھے آج فیض، نہ پوچھ ولولے دل نہ کردہ کار کے، یہ جو دل نہ کردہ کار ہماری جان چھوڑ کے جا رہا ہے بھائی، جس کے سامنے سے اس کا کرش، اس کی بیگم کا کرش، اس کی ساس کا کرش ہٹتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کے 4 مہینے پہلے فائل ہوئے کیسز جو ہوتے تھے ان کے نمبر نہیں لگتے تھے 4 مہینے، اور عمران احمد خان نیازی کا کیس جو تھا وہ 4 منٹ کے اندر فکس ہو جایا کرتا تھا۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا درخواست کے بغیر ججوں نے سماعت شروع کر دی، اور مطلب کہ اس نے کہا درخواست کتنے گئی ہو جی، درخواست آ رہی ہے تھی سماعت کرو، اور درخواست کے آنے سے پہلے وہ رجسٹرار کے پاس جانی ہوتی ہے، رجسٹرار نے نمبر لگانا ہوتا ہے، پھر ڈپٹی رجسٹرار، اسسٹنٹ رجسٹرار نے وہ درخواست پڑھنی ہوتی ہے، پڑھ کے اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ نہ ہو اس کے اوپر اعتراض لگانا ہوتا ہے، تو وہ ابھی ہو رہا ہے دفتر کے اندر پروسیس، ادھر سماعت شروع، ٹھیک ہے۔ عمران احمد خان نیازی کا کیس تھا، ایسی یہ جورسپروڈنس لکھ کے گیا ہے یہ بدبخت آدمی، اس کو قبر کی دیواروں تک اس جورسپروڈنس نے چھوڑنا نہیں ہے، ایسے فیصلے دے کے گیا۔ ایک فیصلہ تو میں نے آپ کو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن والا بتا دیا ہوا ہے نا، جنرل عارف والا، ٹھیک ہے، عارف ہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ اس نے کیسے سٹے کیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے 500 سے زائد کیسز ہیں جن کے شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر اس شخص نے دیے، لیکن ڈیٹیل ججمنٹ نہیں لکھی، کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ لکھی جائے تو اس کے خلاف اپیل ہو یا ریویو میں جائے نا، اس کی بھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دے کے گیا۔ یہ جو اس نے ابھی ایک نیب کی ترامیم جو گرائی ہیں اس کی ڈیٹیل ججمنٹ تو نہیں دے کے گیا، ٹھیک ہے نا، اور نہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی نہ کوئی ریویو فائل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی واردات ڈال کے گیا ہے۔ خیر وہ صاحب چلے گئے ہیں، اور کیا جانے والے پہ حجت کرنا، کیا گئی بات پہ حجت کرنا، پروین شاکر نے کہا تھا، تو اس لیے ہم اس پہ اوپر حجت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی یہاں تک میں نے بھی لاگ کیا نا، تو سامنے بیٹھی ایک خاتون نے کہا ہاں اجے حجت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جے حجت کرتا ہوں تو پھر کی ہونا سی، تو کیا گئی بات پہ حجت کرنا، اس کو چھوڑے۔ ہم آتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ آئین پسند جج ہے، اس لیے مجھے بھی پسند ہے۔ وہ آئین کے اوپر چلتے ہوئے، قانون کے اوپر چلتے ہوئے، انصاف کرتے ہوئے، عمران خان نے تو زبانی کہا تھا نا، اب رو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کے اوپر اطمینان ہونا چاہیے، یہ قاضی فائز صاحب اصل بابا رحمت ہے، عدلیہ کا اصل بابا رحمت آپ نے دیکھنا ہو تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، کہ جس کا فیصلہ جب آئے گا تو لوگ اس پہ شک نہیں کریں گے، باہر بیٹھے اوورسیز فنڈڈ حرام خور یوتھیوں کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کہ آئین کے تحت وہ پورے دلائل دے گا، اپنے فیصلے کو پوری طرح بلڈ اپ کرے گا، سپورٹ کرے گا کہ یہ وجہ ہے جو میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں۔ مخالفین اور ناقدین ماں سوائے ان کو گالیاں بکنے کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے، اور میں نے 4 ماہ پہلے آپ کو یہ بات انفارم کی تھی اپنے ایک کینیڈا کے ذرائع کے حوالے سے، کہ ان کے سوشل میڈیائی ٹرینڈ اس امر کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ٹورڈز دا اینڈ آف ہز کیریئر یہ اپنا عمر تا بندیال کے خلاف گالم گلوچ کی ایک کیمپین چلائیں گے۔
اور ایک پیس سیٹ کریں گے گالیاں نکالنے کا، تاکہ جب قاضی فائز عیسیٰ آئے تو یہ اسی فلو کے اندر ان کو بھی گالی بک سکیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایگزام ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو ایک فقرہ لکھنا پڑ گیا تو انہوں نے وہ گوگل سے ٹرانسلیٹ کیا ہوگا، تو گوگل میں یہی آیا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کا ایگزام ہے۔ ایگزام اپنے وکیل صاحب، ایگزام جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بچے دینے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے لکھنا تھا یہاں پہ وہ ٹیسٹ چیلنج ہو سکتا تھا، چیلنجز آف قاضی فائز عیسیٰ، ٹیسٹ فار قاضی فائز عیسیٰ یہ ہو سکتا تھا، ایگزام نہیں ہوتا یار، کو خدا دا خوف کرو یار، وکیلہ نو بھی عزت کروان دے ہو یار، انگریزی بھی نہیں آندی تے اردو بھی نہیں آندی تے کہیں سنوا لو انہاں کولوں، ٹھیک ہے۔ لندن جا کے بیٹھا کوٹ پا کے روزانہ ویلا کرتا، ہیٹر چلدا ہوئے تے کوٹ نہیں پائی دا، اے بھی نہیں دسیا کسی نے۔ اینی ہاؤ جی، موٹے آدمی نو ٹھنڈ گھٹ لگدی ہے، ٹھیک، انہیں پھر بھی جیکٹ کسی ہوندی ہے۔ بہرحال جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، ہم توقع کرتے ہیں قاضی صاحب سے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، اس پارلیمنٹ نے جس کے اندر جا کے انہوں نے پارلیمنٹ کے سپریمیسی کا اعلان کیا تھا، وہ جو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے اس قانون سازی کا احترام کیا جائے گا، اور اگر اس قانون سازی پہ ہماری عدلیہ کو کوئی اعتراض بھی ہوگا تو اسی مہذب اور شستہ طریقے سے اعتراض کیا جائے گا جس طرح دنیا کی مہذب اور شستہ عدلیہ جو ہے وہ اعتراض کرتی ہے، اور وہ اس کو قانون سازوں کے پاس واپس بھیجتی ہے کہ ہمارے خیال میں یہ پہلو جو ہے یہ آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے، تو آپ اس پہ نظر ثانی کر لیجئے، اور ساتھ میں رہنما اصول بھی بنا کے دیتی ہے کہ یہ نظر ثانی کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں ہوتی کسی، میرا مطلب ہے کہ فرعون کی طرح بیٹھ کے کہے کہ میں یہ بھی ریجیکٹ کرتا ہوں، میں یہ بھی ریجیکٹ کرتا ہوں، میں یہ بھی ریجیکٹ کرتا ہوں، میں یہ بھی ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جتنا کم ظرف لوگ آدمی ہوگا، جتنا گھٹیا آدمی ہوگا، وہ اپنے لیول کا تو اظہار کرے گا نا، اس کے اندر میں بہت ہوتی۔ سنا آخری دن اپنے سٹاف کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے موصوف روئے بھی ہیں، یہ 2 دن پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ڈائنوسار قرار دیا تھا، اور ڈائنوسار مطلب کہ جو ناپید ہو جانے والی نسل ہو، اللہ کرے عمر تا بندیال صاحب آپ ڈائنوسار ہوں اور آپ ناپید ہو جائیں، آپ جیسوں کے ساتھ معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ کرے آپ ناپید ہو جائیں، اور آپ کی لیگسی خدا کرے ہماری عدلیہ کو میرا رب تعالیٰ آپ جیسوں، آپ کی اور آپ جیسوں کی لیگسی سے محروم رکھے اور محفوظ رکھے، یہ میری دعا ہے۔ بہرحال جی مجھے کوئی بڑی توقع نہیں ہے، یہ کہیں کہ بہت کوئی ہو جائے گا، نہیں، اگر چیزیں نارمل پہ چلی جائیں واپس تو میں سمجھوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیت گئے، قانون جیت گیا، آئین جیت گیا، میں اور آپ، ہم جو عام عوام ہیں، جو شودر ہیں، جن کا اس نظام کے اندر کوئی سے نہیں ہے، ہم جیت گئے، ورنہ یہ ہماری عدلیہ کے بچنے کا آخری موقع ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔